الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر جو چیز ہمیں سب سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے اس کی بنیاد بھی اسی قدر ہی مضبوط ہوتی ہے۔ گویا کہ کسی چیز کے اندر جتنی تقویت پیدا کرنی ہو، جتنی قوت پیدا کرنی ہو، اتنی ہی زیادہ مضبوط بلکہ اس سے بڑھ کر مضبوط اس کی بنیاد کرنی پڑتی ہے۔ جیسے اگر کوئی بلند و بالا عمارت بنانے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کی بنیادوں کے اندر منو ٹنوں لوہا ڈالا جاتا ہے کہ اس کے اوپر پوری عمارت نے کھڑے ہونا۔ اسی طرح اگر کوئی مضبوط درخت ہمیں نظر آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ اگر کوئی فصل اور پیداوار ہے، گندم کی پیداوار ہے، چاول کی فصل ہے، تو وہ کمزور ہے، کوئی بچہ بھی چڑھے گا تو رون دے گا، کیونکہ اس کی بنیاد ہی نہیں ہے، بالکل ہی کمزور جڑ ہے۔ تو گویا کہ جب بھی کسی چیز کی آپ مضبوطی دیکھیں گے تو وہ جو مخفی چیز ہے، جو باطنی چیز ہے، جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے، وہ اس سے دگنی مضبوط ہوگی۔ بیائی نہیں، یہی حالت ہمارے دین کی ہے کہ ہمارا دین جس قدر عقائد ہمارے مضبوط ہوں گے اتنا ہی ہمارا دین مضبوط ہوگا۔ جتنے ہمارے عقائد اور اعتقادات کمزور ہوں گے اس میں توہم پرستی پیدا ہو گئی، اس میں بدعات کی بیماری اس کو لگ گئی، الیاذ باللہ کوئی شرک کی بیماری لگ گئی، تو اتنا ہی دین کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ تو گویا کہ اگر ہم اپنے دین کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ جو باطنی چیز ہے، جو مخفی چیز ہے، جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے، عقائد، اس کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ وگرنہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی زمانے کی ہوا چلتی ہے، جیسے کوئی موقع آ گیا، کوئی میلہ آ گیا، کوئی ایسا مہینہ آ گیا، کوئی من گھڑت قسم کی روایتیں سنی، ہم بھی اسی طرف بہہ جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں یہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جب کوئی مہینہ آ رہا ہوتا ہے اس کے متعلق روایات بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ محرم کا مہینہ آئے گا تو محرم کے متعلقہ بہت سی من گھڑت روایتیں بھی آ جائیں گی۔ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو چند ایک صحیح روایتیں ہیں، اس کے علاوہ بہت سی من گھڑت روایتیں جو ہے نا آ جاتی ہیں میدان میں۔ اسی طرح سفر کا جو مہینہ ہے، جو مہینہ ہمارا چل رہا ہے، اس کے متعلق بھی آپ نے کئی روایتیں سنی ہوں گی۔ مثلاً ایک روایت آپ نے سنی ہوگی جس کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب سفر کا مہینہ ختم ہوتا تو آپ علیہ السلام بڑے خوش ہوتے۔ الیاذ باللہ ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں، دور دور سے احادیث سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے جس کو حدیث کے طور پر بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس سے بھی بچنا چاہیے کہ دیکھیے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی ڈرنا چاہیے۔ اب تو یہ ڈر ختم ہی ہو گیا نا، تقریباً بالکل ختم ہی ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میری طرف جھوٹی نسبت کرے، یوں کہے کہ حضور نے فرمایا، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، آپ علیہ السلام کی یہ روایت ہے، تو اگر کسی نے جان بوجھ کے یہ کام کیا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی اتنی ڈرنے کی چیز ہے، یہ عام نہیں ہے کہ ایسے بندہ فٹ جو ہے نا حدیث بیان کر دے۔ کہ دیکھیے کہ کتنے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جن کی زندگیاں حضور کی رفاقت میں گزری، سفر اور حضر کے ساتھی، دن رات حضور کی صحبت میں رہنے والے، اور حدیثیں کتنی مرمی ہیں، 5 10 15 20 50 100 بس۔ اب سب سے زیادہ وقت ہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ گزرا، سفر حضر کے ساتھی ہیں، ہجرت کے سفر میں دیکھ لیں، دیگر اسفار میں دیکھ لیں، ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے۔ اور ہر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کتنی حدیثیں مروی ہیں، بخاری شریف میں کتنی ہیں، مسلم میں کتنی ہیں، ترمذی ابو داؤد کتنی حدیثیں، چند حدیثیں ہیں۔ اس طرح اور بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں۔ اچھا یہ کوئی وہم نہ کرے کہ وہ ان کو کوئی حدیثیں یاد نہیں ہوں گی، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو لمحہ لمحہ کی حدیثیں یاد تھیں۔ اس کی وجہ یہ کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو ہی ویسے ڈھالا ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام ایسے کھاتے ہیں، وہ ساری حدیثوں ان کو پتہ تھا کہ ایسے کھاتے ہیں، وہ ویسے ہی کھاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی چال کیا تھی، رفتار کیا تھی، گفتار کیا تھی، کس موقع پر آپ علیہ السلام کا ارشاد کیا ہے، آپ علیہ السلام کا عمل کیا ہے، یہ ساری ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ جب ایک چیز زندگی کے معمولات میں داخل ہو جائے تو کیسے بھول سکتا ہے بندہ؟ تو قطعاً یہ کوئی وہم نہ کرے کہ جو صحابہ کرام بڑے بڑے ہیں ان کو شاید حدیثیں یاد نہ ہوں، وہ تو ایک ایک لمحے کی حدیث ان کو یاد تھی۔ البتہ وہ احتیاط کرتے تھے کہ اتنی احادیث ان سے مروی نہیں ہے، کیونکہ یہ سری احادیث ان کے سامنے تھی۔ اس کو جو کہا گیا ہے، بلکہ اس کو کہا گیا ہے کہ یہ اتنی زیادہ اسناد سے یہ حدیث ثابت ہے کہ جس کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اب دیکھیے آج کل تو یہ اتنا آسان ہو گیا کہ بس ایک بٹن ہی دباتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں، بھئی حدیث ہے، حدیث سنی یار، بڑی اچھی حدیث ہے یار، پہلی مرتبہ حدیث سنی ہے، پہلی مرتبہ حدیث سنی ہے۔ یہ جو پہلی والی حدیث سنی ہے نا، حدیث ہو پہلی مرتبہ سنی ہو، یہ بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ بلکہ بعضوں میں تو آتا ہے، بعض روایات میں غالباً آتا ہے، اب الفاظ میں تھوڑے سے بھول رہا ہوں، اچانک یہ حدیث مجھے یاد آ گئی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ خطیب کے متعلق جو نئی نئی باتیں کرتے ہیں تو اس قسم کی کوئی وعید آتی ہے۔ تو بہرحال یہ چیز ہے نا، ایک مزاج بن گیا نئی سے نئی بات کرنے کا، نئی سے نئی حدیث پھیلانے کا، تو یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ جناب آپ کے سامنے ہے، آپ سے رہا ہی نہیں جا رہا ہے، سلیکٹ کی اور فارورڈ کر دی۔ اللہ کے بندوں کوئی تحقیق تو کر لو، آپ کو پتہ بخاری کا نام لکھا ہوا ہے، وہی بخاری کا نام لکھا ہوا ہے، بخاری آپ نے پڑھی ہے۔ پھر حدیثیں جو ہے نا، اس میں حدیث کے اندر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ صحیح حدیث ہوتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، لیکن ناسخ منسوخ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ پہلے کی ہے یا بعد کی ہے۔ اور اضطراب ایک گویا کہ حدیث کی جو ضعف ہے نا، ضعف، اس کے اندر اضطراب بھی ایک اصطلاح ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے کہ صحیح حدیثیں ہوتی ہیں، ساری حدیثیں صحیح ہیں، ایک موضوع کے متعلقہ 4 5 6 7 8 10 حدیثیں ہیں، صحیح ہیں، بخاری میں آ رہی، مسلم میں آ رہی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا راوی فرق کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک راوی کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے کیا، دوسرا راوی کہتا ہے ایسے ہی کیا لیکن تھوڑا سا فرق کر دیتا، نہیں ایسے کیا، تیسرا کہتا ہے ایسے کیا، چوتھا کہتا ہے ایسے کیا۔ اس کو کہتے ہیں اضطراب۔ وہ ایسا اضطراب سا پیدا ہو جاتا ہے، وہ صحیح ہونے کے باوجود قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ اتنی اصطلاحات ہیں حدیث کی، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس کو ہم بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ حدیث پھیلا رہے ہیں، اور بھی سعادت سے بڑھ کر تو ذمہ داری ہے۔ سعادت تو بعد کی چیز ہے نا، مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، وہ تو بعد کا ہے۔ وہ تو تب ہے نا کہ جب آپ نے تحقیق کر لی ہے، کہ آپ نے تحقیق کر لی، یار بالکل صحیح حدیث ہے، کسی مستند عالم دین سے آپ کا رابطہ ہے، آپ تحقیق کر لیں۔ ایک اور بھی ذرا معذرت سے عرض کر دوں،
یہ جو ساتھی جو ہے نا مختلف قسم کی ویڈیوز بھیج دیتے ہیں کہ یہ سن کر بتلا دیں. میرا مزاج نہیں ہے اور نہ ہی میں نے ایسے رواج رکھا ہوا ہے. ہمارے پہلے جو مسئلے آئے ہوتے ہیں وہی نہیں پورے ہوتے جناب. جو ساتھیوں نے مسائل پوچھتے ہیں نا واٹس ایپ میسیج بھیج دیتے ہیں کہ اس مسئلے کا جواب دیتے ہیں. یہ وہ مسئلہ ہوتا ہے جو جینون پیش آیا ہوتا ہے. کسی بندے کے ساتھ کو مسئلہ پیش آ گیا کہ یار یہ طلاق کا مسئلہ ہے, ایسا پیش آ گیا, نکاح کا ہے, یہ صورت پیش آ گئی, یہ مسئلہ ہے, یعنی جو پیش آیا ہوتا ہے وہی جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. کتنے پینڈنگ ہوتے ہیں. چیز ہے کہ ویڈیوز کو دیکھ کے وہ دیکھنے ملائم بات ہے کہ یہ بھی ایک ساتھیوں کے اندر ہرس ہوتی ہے, علم کی ہرس ہی ہے. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ ایک اچھی چیز بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی چیز بندے دیکھ لیتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ یار اس کے بارے میں ہم تحقیق کریں, یہ اچھی چیز ہے. لیکن میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ میرا مزاج نہیں ہے کہ ایسے ساتھی بیچتے ہیں تو 10-10 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے, 5-5 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے, وہ کہاں دیکھ کر کہاں جواب دیں. ہاں کوئی جینون کوئی معاملہ پیش آئے گا تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. تو بہرحال دیکھیے کہ یہ جو فارورڈ کرنا ہے, آگے پھیلانا ہے, اشاعت کرنا ہے, یہ سعادت ہے, بہت بڑے ثواب کا کام ہے, لیکن اس سے بڑھ کر ذمہ داری بھی. تو لہذا ان چیزوں کے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ اسلام فرما رہے ہیں کہ کسی نے میری طرف جھوٹی نسبت کر دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں. یہ وجہ ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام سے بہت کم حدیثیں مروی ہیں. صحابہ کرام حدیثیں بہت کم بیان کرتے تھے. بعض صحابہ کرام ہیں جن سے بہت زیادہ حدیثیں مروی ہیں. تو بہرحال یہ جو سفر کے مہینے میں اس طرح کی حدیثیں بیان کر دی جاتی ہیں وہ اس کا اسلام سے دور دور کا تعلق نہیں. البتہ ایک بات بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے مہینے میں بخار آیا تھا. یہ بات صحیح ہے, صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ سفر کے مہینے میں بخار آ گیا تھا, ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے کہ اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو پھر آپ علیہ السلام کا وصال جو ہے وہ تو ربیع الاول میں ہو رہا ہے. جو آپ علیہ السلام کا انتقال ہے وہ تو ربیع الاول میں ہو رہا ہے. اگر ان چیزوں کو نحوست سے کیا تعلق ہے؟ بھائی بیماری آ جاتی ہے, بیماری کو تو رحمت بھی کہا گیا ہے. کتنی احادیث ایسی ہیں کہ بیماری کے فضائل ہیں اس کے اندر. تو ان چیزوں کو بنیاد بنا کے منحوس کہنا, بھئی یہ منحوست کا حکم لگا رہے ہیں آپ کہ کسی مہینے کے ساتھ, کسی گھڑی کے ساتھ, کسی دن کے ساتھ. تو یہ تب ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے صراحتاً حکم ارشاد فرمایا ہو. بلکہ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ارشادات ایسے ہیں کہ آپ علیہ السلام مبارک فرما رہے ہیں کہ فلاں مہینہ مبارک ہے, رمضان کا مہینہ مبارک ہے, جمعے کا دن مبارک ہے, جمعے کے دن میں ایک ساتھ ایک لمحہ مبارک لمحہ ہے, اس میں دعا قبول ہوتی. یعنی کتنی چیزوں کو مبارک فرما رہے ہیں. نحوست کا تو کہیں نہیں فرمایا. بلکہ ہم تاریخ اسلام میں دیکھیں تو تاریخ اسلام میں بڑے اہم واقعات سفر کے مہینے میں پیش آ رہے ہیں. بلکہ سب سے بڑھ کر جو ہجرت ہے, جو ایک پہلی ریاست جو پہلی ریاست کی قیام کا سبب بنی, ہجرت ہی بنی نا. ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پہلی ریاست قائم ہوئی. تو ہجرت کا آغاز کب ہو رہا ہے؟ سفر کے مہینے میں ہو رہا ہے. 13 نبوی کو سفر کے مہینے میں ہو رہا ہے ہجرت کا آغاز کے, جس کے بعد الحمدللہ پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا. اسی طرح سن 2 ہجری میں کہ پہلے دیکھیے صحابہ کرام کو کیا حکم تھا کہ صحابہ کرام صبر کرتے تھے. کوئی تھپڑ مار رہا ہے تو صبر ہے, کوئی مار کٹائی کر رہا ہے صبر ہے, بس چھڑوا سکتے ہیں, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. کتنے واقعات ہیں مکہ مکرمہ میں کہ صحابہ کرام کو پیٹا جا رہا ہے اور صحابہ کرام کیا کہ بس جو ہے نا چھڑوا ہی سکتے ہیں, بدلہ نہیں لے سکتے, اجازت نہیں تھی. آخرکار سن 2 ہجری میں حکم نازل ہوا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, جہاد کی اجازت مل گئی, بدلہ لینے کی اجازت مل گئی. یہ کتنا مبارک, ایک صحابہ کرام کتنے خوش ہوئے اس سے کہ چلو شکر ہے بدلہ لینے کی اجازت مل گئی. یعنی دفاع ہے نا, دفاع ایک ہے, اقدامی جہاد کی بھی بعد میں اجازت آ گئی. اب صرف اتنا تھا کہ اگر وہ زیادتی کریں, اگر وہ ظلم کریں تو تم بھی ان کے ساتھ پھر کرو, جیسا وہ کرے ویسا تم بھی کرو. تو یہ سفر کے مہینے میں سن 2 ہجری میں حکم نازل ہو رہا ہے. اسی طرح دیکھیے کہ نکاح ہے نا, نکاح کو سب کہتے ہیں کہ جناب سفر کا مہینہ ہے تو سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا منحوس ہے, سفر کے مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا منحوس ہو جائے گا. تو دیکھیے کہ سب سے کامیاب ترین نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر کے مہینے میں ہو رہا ہے. آپ علیہ السلام اپنی بیٹی کا نکاح سفر کے مہینے میں کر رہے ہیں, اور کتنا کامیاب ترین نکاح تھا کہ ایسی برکت کہ آج تک وہ خاندان باقی ہے, سادات باقی ہیں. تو دیکھیے کہ یہ اس میں کوئی سفر کو دخل نہیں ہے. اگر سفر کے مہینے میں کسی کو طلاق ہو گئی تو طلاقیں تو پورے سال میں ہو رہی ہوتی ہیں, ہر دن طلاقیں ہو رہی ہیں.
تو یہ نہیں کوئی خاص واقعہ پیش آ گیا. اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جو توہم پرستی ہے نا، وہ تو پہلے ہی ہوتی ہے، اور اوپر سے کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے، ہم نسبت کر دیتے، ادھر ہی کر دیتے. تو یہ ساری مبارک چیزیں کیا سفر کے مہینے میں پیش آ رہی. اسی طرح کہ بہت عظیم محدث صحابہ کرام میں بہت بڑے محدث، کہ گویا کہ جو ہماری اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہے، پہلے قرآن پاک ہے اور اس کے بعد احادیث نبوی ہیں. تو احادیث نبوی میں سب سے زیادہ جو حدیثیں مروی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے مہینے میں سن 7 ہجری کے اندر اسلام لے کر آ رہے ہیں. قبیلہ دوست کے 70-80 خاندانوں سمیت آئے، آپ پر اسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا. اتنے بڑے محدث ہیں. تو گویا کہ دیکھیے کہ ان کی برکات سے ہم آج تک فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو ہمارے مدارس میں حدیث پڑھائی جاتی ہیں اس میں سب سے زیادہ حدیثیں جو مروی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ کیا تھا کہ وہ رہائشی طالب علم تھے. جب اسلام لے آئے تو بس اصحاب صفہ میں داخلہ لے لیا اور وہیں رہتے تھے. کوئی مل گیا کھا لیا، وغیرہ کتنے واقعات ہیں کہ وہ جو ہے نا بھوک کی وجہ سے نیم بے ہوش پڑے رہتے تھے. وہ اپنے واقعات خود سناتے ہیں. کیا تھا، جیسے مدرسوں میں فاقے ہوتے ہیں تو اس مدرسے میں بڑے فاقے تھے. تو اتنی وہیں رہ کر 4 سالوں کے اندر حدیث کا علم حاصل کیا، تو سب سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہوا، وہ بھی جو نا سفر کے مہینے میں ہوا، سن 7 ہجری میں سفر کے مہینے میں ہوگا. آپ علیہ السلام اپنا نکاح بھی سفر کے مہینے میں کر رہے ہیں. اسی طرح دیکھیے کہ فتح خیبر، عظیم فتح، کہ فتح خیبر جو ہے اس میں یہودیوں کا جو علاقہ تھا 15 قلعے فتح ہو گئے تھے، 16واں قلعہ جو نا فتح نہیں ہو رہا تھا. تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے حوصلے بلند کرتے ہوئے نا یہ فرمایا کہ کل میں ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ اس سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں. اب صحابہ کو انتظار تھا کہ کل کون سا نوجوان ہے جو حضور کی نظر میں کس کو جھنڈا ملے گا کہ فتح ہوگا، خیبر فتح ہوگا. تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آپ نے جھنڈا دیا. اب ادھر سے جناب جب پہلے جنگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک آدمی ادھر سے آ رہا ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے. ادھر سے آیا مرحب یہودی. تو مرحب یہودی یہ بڑا پہلوان قسم کا آدمی تھا، بڑا موٹا تازہ اور پھیلا ہوا تھا اور قد کاٹ والا بندہ اور بڑا وزن تھا اس کا. تو ادھر سے آپ نے اسلام نے فرمایا تھا کہ حضرت علی کو آگے کیا تھا. تو وہ تو اس سے جو ہے نا بڑا وہ خوش ہوا کہ ایک بچہ بھیج دیا. بلکہ اس کے بارے میں تو آتا ہے کہ اس کو تو آیا کہ میں اس بچے سے لڑوں گا. وہ اس نے وہ شرم محسوس کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا ہے آگے حضرت علی سے کہ تو جانتا ہے کہ میں یہاں کا شعر ہوں. تو حضرت علی کا مشہور شعر جو ہے جو سننے پڑا تھا، انا الذی سمتنی امی حیدرا. تجھے آج آپ شعر کہتے ہیں نا، تجھے آج شعر کہہ رہے ہیں. میری ماں نے جب جنا تھا اسی وقت کہا تھا شعر آ گیا. میری ماں نے میرا نام ہی شعر رکھا تھا. یہ آگے سے کرارا جواب دیا. دشمنوں کو جواب بھی کرارا دینا ہوتا ہے، وہ روب ڈال رہا تھا. اسد حضرت علی کا لقب ہے. اسد کا مطلب بھی شعر، حیدر کا معنی بھی شعر، کرار کا ایک معنی بھی شعر ہی آتا ہے. تو اس نے جب وار کیا حضرت علی نے ڈھال سے روکا اور تلوار ٹوٹ گئی. تو حضرت علی نے موقع دیا. وہ گویا کہ شرم سے چورا چور ہو گیا. مرحب کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ وہ موت سے پہلے ہی مر گیا تھا. ایک تو حضرت علی جب آئے، ادھر سے ایک بچہ آ رہا ہے، حضرت علی تو اس کے مقابلے میں بچے ہی تھے. پھر اوپر سے پہلے وار میں تلوار ٹوٹ گئی. تو حضرت علی نے کہا کہ دوسری تلوار منگوا لو. موقع دے دیا، گویا کہ موت سے پہلے ہی مار دیا. جب دوسری تلوار منگوائی وہ بھی ٹوٹ گئی. اب حضرت علی نے کہا کہ موت اتنی بھی مہلت نہیں دیتے. وار کیا، پہلے وار میں 2 ٹکڑے کر دیے. تو یہ جو خیبر فتح ہوا ہے یہ سفر کے مہینے میں فتح ہوا ہے. یعنی کہ بہت سے ایسے عظیم واقعات ہیں کہ جو سفر کے مہینے میں پیش آئے. اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے واقعات کے ساتھ ہی اگر نحوست اور برکت کا تعلق ہے، اس اعتبار سے تو بڑا مبارک مہینہ سفر کا. اس وجہ سے دیکھیے کہ آپ علیہ السلام نے کبھی بھی کسی معاملے کے اندر، بلکہ دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمانے کو گالی نہیں دینی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا زمانے کو گالی مت دو. یعنی کہ آپ فرمایا کہ زمانہ تو میں ہوں، یعنی دہر زمانے کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام بھی ہے. تو زمانے کو، ہاں زمانے کے جو لوگ ہیں جی لوگ برے ہو گئے، ٹھیک ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ مفہوم بندہ بیان کرے تو ایک بیان کر سکتا ہے کہ صراحتاً زمانے کو گالی دینے سے منع کیا گیا ہے. تو
تو یہ جو مہینے ہیں اس کا تعلق بھی زمانے کے ساتھ ہی ہے، لہذا زمانوں کو منحوس نہیں کہنا چاہیے۔ جو منحوس چیزیں ہیں جو شریعت نے ہمیں بتلائی ہیں، اس میں سب سے بڑی منحوس چیز بندے کے اعمال سیئہ ہیں، بندے کے برے اعمال ہیں، یہ ہے منحوس۔ اس کی نحوست ہوتی ہے برے اعمال کی، جو بندے پر آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں، پریشانیاں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، وہ بندے کے برے اعمال کی نحوست ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔